हेलो, कैसे हैं आप सब। इंट्रूसिव वर्जेस के ऊपर एक रिक्वेस्ट आई थी वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। और अगर तो आप में से किसी को कोई रिक्वेस्ट है किसी और टॉपिक पे भी बनाने के लिए या कोई और क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दें और वो मैं अगली वीडियोस में कवर कर लूँगा। इंट्रूसिव वर्जेस की जहाँ तक बात है, ओसीडी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आपको जो भी आपका फेयर होगा वो बहुत ज़्यादा आपको असल फील होगा, इस हद तक कि आपको बॉडीली रिस्पॉन्सेज भी आ सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है एच ओ सी डी में, पी ओ सी डी में, इंसेस्ट ओ सी डी में, या इवन हार्म ओ सी डी में भी हो सकता है। जिन लोगों को ये डर है कि अगर वो पागल हो गए तो वो क्या कर सकते हैं अगर वो अपने ऊपर से उनका अपने ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाए। इसी तरह से इंट्रूसिव वर्जेस का भी यही होता है, क्योंकि एंजाइटी क्रॉनिक एंजाइटी और ओसीडी जो हैं वो आप कह लें कि जो काफ़ी फ़िज़िकल सिम्टम्स वगैरह हैं उनकी बहुत अच्छी नकल कर लेता है, उनको बहुत अच्छा रिप्रोड्यूस कर लेता है आपकी बॉडी में। तो इसका ये मतलब है कि चाहे एच ओ सी डी हो, पी ओ सी डी हो, इंसेस्ट ओ सी डी हो, आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को चाहेंगे कि ख़त्म करना है, ये मुझे नहीं फ़ील होना चाहिए, ये मेरी बॉडी में रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, उतना ज़्यादा आपको फ़ील होगा। क्योंकि अगेन इस डिसऑर्डर में ये होता है कि आप जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहते हैं ना हो, वही चीज़ एग्जैक्टली होगी। इसका मतलब है कि आपको अराउजल भी फ़ील होगा, इसका मतलब है आपको अम, मुझे उसकी उर्दू टर्म नहीं आती, लेकिन इसमें आपको प्री कम भी आएगा, इसमें आपको कोई भी और या अगर आप फीमेल हैं तो उसमें आपको जो भी अराउजल की फीलिंग्स होती हैं आपको वो भी उस सब चीज़ें में उस चीज़ में आपको वो भी चीज़ें होंगी। और ओसीडी सफ़र्स का मसला ये होता है कि वो हर चीज़ में फिर हर चीज़ के एनालिसिस में चले जाते हैं। इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, अगर ये हो रहा है इसका मतलब है कि असल होगा, अगर ये हो रहा है इसका मतलब है नकल होगा। इमीडिएटली हमें एक एनालिसिस चाहिए होता है, एक कोई हमें कंक्लूजन चाहिए होती है उस चीज़ के बारे में। ये करना एक कंपल्शन है, ये एनालिसिस करना एक कंपल्शन है, क्योंकि जो आप करना चाह रहे हैं वो है कि आप कंप्लीट सर्टेनिटी चाह रहे हैं। अगर कोई दुनिया में ऐसा आप कह लें ब्रेन टेस्ट, डीएनए टेस्ट या ब्लड टेस्ट या कोई ऐसी चीज़ होती जिससे प्रूव हो सकता है कि क्या आपको किसी एक इंसान की तरफ अट्रैक्शन है या नहीं है, अगर ज़िंदगी दुनिया में कोई ऐसा टेस्ट होता जो कि नहीं एग्जिस्ट करता, और अगर वो टेस्ट आता कि वो नेगेटिव है कि आपको असल में नहीं है अट्रैक्शन उस इंसान की तरफ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगेन ये डाउटिंग डिसऑर्डर है और इसमें आपको फिर भी वो शक रहेगा कि नहीं, बट क्या पता ये टेस्ट गलत हो, क्या पता मुझे अभी भी असल में कोई हो, तो आपको कोई सुकून नहीं मिलेगा। और अगर टेस्ट आ भी जाए और वो कहे कि आपको यकीनन उस इंसान से अट्रैक्शन है, अगर वो भी आ जाए तब भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि तभी आपको होगा नहीं, लेकिन क्या मतलब शायद मैं इसको फिर भी डिस्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उसमें आपको क्योंकि सर्टेनिटी एक क्या उसे लफ्ज़ होगा, एक झूठ है लिटरली एक झूठ है। कंप्लीट सर्टेनिटी आपको नहीं मिल सकती, स्पेशली जिस किस्म की आप चाह रहे हैं ओसीडी के साथ। आपको डाउट पे डाउट पे डाउट पे डाउट आता रहेगा। तो फिर उससे अगला सवाल आता है, अच्छा ठीक है, अगर डाउट होता रहेगा तो फिर उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। उसके बारे में फिर वही चीज़ है कि हम पहली चीज़ अपनी कंपल्शंस को रोक सकते हैं, और इसमें बेहद किस्म की कंपल्शंस हो सकती हैं। काफ़ी लोग जिनको जो ये वाले फेड्स होते हैं, एच ओ सी डी हो, पी ओ सी डी हो या कुछ भी हो, वो काफ़ी लोग जिस तरह पॉर्न काफ़ी देखते हैं, क्योंकि वो अपनी सेक्सुअलिटी अपने आप को किसी तरह प्रूव करना चाह रहे होते हैं, या वो अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे होते हैं, चेक करना चाह रहे होते हैं कि अच्छा क्या अगर मैं ये देखूं तो क्या मुझे कुछ फ़ील होता है, नहीं होता क्या, उस तरह से। दूसरा ये होता है कि या हम फिर सेक्स या सेक्सुअल इनकाउंटर्स के बारे में उनको बहुत अवॉइड करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें उसी के दौरान सबसे ज़्यादा इंट्रूसिव थॉट्स वगैरह आते हैं, और हमें होता है कि हम नहीं सेक्सुअल इंटीमेसी कर सकते अगर हमें ये वाले थॉट्स आते जाएंगे बार बार, तो लोग वो अवॉइड करने लग जाते हैं।
پھر اس میں کمپلشن، لیکن یہ بھی کمپلشن ہوتی ہے کہ لوگ ایکچولی کبھی کبھی کمپلسولی سیکشول انٹیمیسی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پروو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کو جیسی فیور آتا ہے ان کو ہوتا ہے اچھا نہیں، میں اگر میں اپنے پارٹنر کے ساتھ انٹیمیٹ ہوں گا تو مجھے سکون مل جائے گا اور مجھے پروف مل جائے گا، اچھا نہیں کہ مجھے ابھی بھی اپنا یا اپنی پارٹنر پسند ہے اور میں اس کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں اور مجھے کہ اس کے ساتھ اٹریکشن بھی ہے. پھر یہ ہے کہ گوگلنگ سب سے ایک جو بڑی کمپلشن ہے کہ کیا اگر مجھے اراؤزل ہو رہا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میری فیلنگس ٹرو ہیں یا نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑی کمپلشن ہو جاتی ہے. ری ایشورنس اور کنفیسنگ مطلب ایسے افیئرس کے ساتھ ایک ون آف دا بگیسٹ کمپلشنز ہوتی ہے. سو اس کے بارے میں دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، گوگلنگ کے بارے میں دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. تو کمپلشنس پھر اور بھی بے تحاشا ہو سکتی ہیں اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسپیسیفکلی کیا کمپلشنس کر رہے ہیں، اور وہ ہر بندے سے تھوڑا تھوڑا ویری کرتا ہے. لیکن پھر جو دوسری چیز ہے اگین بلیفس کی بات آ رہتی ہے. انسرٹنٹی ایکسیپٹ کرنا، کہ یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہمیں کبھی بھی 100% نہیں پروف ملے گا کہ ہمیں فلانا انسان جو ہے وہ واقعی میں اٹریکٹیو لگتا ہے یا نہیں لگتا. اس کے بارے میں 100% پروف نہیں ملے گا، تو انسرٹنٹی کا ایک بہت بڑا یہاں پہ رول ہوگا. دوسرا یہ کہ انسرٹنٹی کے علاوہ یہ امبریس کرنا کہ اگر مجھے یہ اس انسان کی طرف اٹریکشن ہے بھی تو کیا مجھے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہم لٹرلی ذلالت پہ پہنچ جاتے ہیں. کیا مجھے اپنے آپ کو کوسنے کی ضرورت ہے، کیا مجھے اپنے آپ کو برا بھلا اتنا زیادہ کہنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ وہ برا سمجھیں بھی کیا وہ آپ کی زندگی کا ایک برا پارٹ جو ہے کیا وہ آپ کی پوری زندگی اور آپ کے پوری پرسنالٹی اور کیریکٹر کے بارے میں کیا وہ فلی ریپرزینٹیو بن جاتی ہے چیز؟ نہیں. جیسے کہ اگر آپ کسی غریب بچے کو 5,000 روپے دے دیں، وہ آپ کو امیڈیٹلی اچھا انسان نہیں بنا دیتی. اسی طرح سے کوئی اگر آپ برا ایکٹ کرتے ہیں یا آپ کے پرسنالٹی کے بارے میں کوئی بری چیز ہے، وہ بھی آپ کو برا انسان نہیں بناتی. آپ صرف ایک انسان ہے جس نے کوئی اچھی چیز کی ہے یا ایک انسان ہے جس نے کوئی بری چیز کی ہے. اپنے آپ کو کمپلیٹلی برا انسان اور اچھا انسان کہہ لینا وہ غلط بات ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت بلیک اینڈ وائٹ ہے. کیونکہ آپ پھر ایک چیز یا 2-3 چیزوں کے ذریعے صرف اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ میں ہوں اور یہ میں ہوں، اور پھر کوئی بھی چیز جو اس کے باہر جاتی ہے وہاں سے پھر آپ کو ہوتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کیا اس کا کیا مطلب ہوگا، اس بات کا میرے کیریکٹر کے بارے میں کیا اور میری پرسنالٹی کے بارے میں کیا مطلب ہوگا، میں یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، اور پھر ہم اس چیز میں پڑ جاتے ہیں. تو اگین بلیفس کو یہاں پہ توڑنا بہت 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 ضروری ہے. کافی زیادہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں خاص طور پہ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے ریلیجس پریکٹسز اور ریچولز آتے ہیں اس میں پھر ہمیں بہت زیادہ مزید فیل ہوتا ہے کہ ہم جیسے اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی عبادت اگر کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں سیکشول انٹروسیو تھاٹس آئیں گے، پھر انٹروسیو ارجز آئیں گے، اور پھر اس میں ہمیں اس عبادت کے دوران ہمیں اراؤزل بھی ہوگا، ہماری عبادت خراب ہوگی، اور میں یہ نہیں تو ہم ہمارے لیے عبادت جو کہ مطلب ٹیکنیکلی ایک لائک پیسفل چیز ہونی چاہیے وہ ایک بہت اسٹریسفل چیز بن جاتی ہے. تو کافی لوگ یہ بھی کمپلشن میں آ رہے تھے، کافی لوگ عبادت اپنی روک دیتے ہیں یا اپنی مطلب عبادت صرف تب کرتے ہیں جب ان کو لگے کہ میرا کمپلیٹ کنٹرول ہے اپنے تھاٹس کے اوپر یا اس طرح سے، تو تب وہ کہیں گے کہ اچھا میں صرف تب کر سکتا ہوں، ورنہ میں اگر مجھے ذرا سے بھی اراؤزل ہوا یہ وہ تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو کتنی غلط بات ہے، اور پھر خدا بھی میرے سے ناراض ہوگا اور یہ وہ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مجھے بھی چھوٹے ہوتے یہ چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں. ناٹ مجھے کوئی وہ سیکشوالٹی ریلیٹڈ وہ نہیں تھے انٹروسیو تھاٹس، لیکن مجھے سیکشل انٹروسیو تھاٹس آتے تھے عبادت کے دوران. تو مجھے اس میں ہوتا تھا بہت زیادہ کہ عبادت خراب ہو جائے گی، پھر میں مطلب عبادت ختم کر کے پھر سے ری اسٹارٹ کرتا تھا،
پھر میں چیک کر رہا ہوتا تھا مطلب لائک عبادت کے دوران اچھا مجھے اراؤزل تو نہیں ہو رہا یا مجھے تھاٹس تو نہیں آ رہے، اور اس طرح کی چیزیں. وہ بھی پھر کمپلشنز میں آ جاتی کہ آپ اوور ڈی چیک کرنے لگ جاؤ، اور آپ ختم کر کے ریسٹارٹ کرو اور اس طرح کی چیزیں. لوگ پھر کپڑے بھی بدل رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹلی کیونکہ ان کو تھوڑا سا ڈسچارج وغیرہ بھی کبھی کبھی فیل ہوتا ہے عبادت کے دوران، اسپیشلی لائک آدمیوں میں وہ چیز آ جاتی ہے. سو یہ کچھ چیزیں ہیں دماغ میں رکھنے لیے انٹروسو، کیونکہ اور یہ والی کمپلشنز بھی کاٹنا ضروری ہے ایون ایف وہ آپ کی ریلیجس پریکٹس میں بھی آپ کو لگتا ہے انٹرفیئر کریں. کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نہیں رسک کر سکتے کہ آپ کمپلشن کیے بغیر آپ عبادت کر لیں، اور چاہے آپ کو لگے انٹرفیئر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے، اس پیریڈ کے تھرو تھوڑا سا گزرنا پڑے گا تاکہ آپ کا فیئر اوور کم ہو سکے اور تاکہ آپ کا کنٹرول میکنزم کم ہو سکے. ایونچولی کرتے کرتے کیونکہ آپ کا فیئر لیول کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے انٹروسو ارجز اور جو بھی آپ کو اراؤزل اور چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی کم ہونے لگ جاتی ہیں، کیونکہ ابھی آپ کی انٹروسو ارجز کا بہت بڑا تعلق ہے آپ کے فیئر سے. اور اگر میں آپ کو ویسے بھی اگزامپل دوں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو او سی ڈی ہو تو پھر ہی آپ کا فیئر اور انٹروسو ارجز کا کوئی تعلق بن سکتا ہے. ایون دو لوگ جیسے کہ اگر کوئی نیا کپل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نان او سی ڈی سفرز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ نیا کپل نہ بھی ہو، کوئی مطلب پرانا کپل بھی بے شک ہو، بٹ یہ ہے کہ جس طرح کسی کو یہ ہو سکتا ہے کہ یار اچھا اگر میں مطلب پبلک میں بیٹھا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ مجھے اراؤزل فیل ہو یا کسی کو پتہ لگے یا نظر آئے کچھ کہ مجھے اراؤزل ہو رہا ہے. اسپیشلی لائک اگین آدمیوں میں یہ کافی وہ ایک فیئر ہو سکتا ہے. تو اس میں بھی بلکہ اگر کسی کو فیئر ہے یا کسی کو نروسنس ہے کہ یار مجھے لوگوں کے اراؤنڈ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، لوگوں کے اراؤنڈ مجھے اراؤزل ہو سکتا ہے، ان کو بھی بیکاز اس فیئر اور انزائٹی کی وجہ سے، او سی ڈی ان کو نہ بھی ہو لیکن فیئر اور انزائٹی کی وجہ سے ان کو بھی پبلک میں وہ چیز ہو سکتی ہے. اور ایک ایز اے کپل اگر کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے تو وہ تھوڑے کانشیس ہو سکتے ہیں کہ بیکاز ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ مے بی ان دونوں کی لیٹس سے سیکشل کیمسٹری بہت ہے یا ان کے آپس میں اٹریکشن اور پیشن بہت ہے، جو کہ ہوتا ہے کچھ کپلس میں، تو آپس میں بیٹھے ہوئے بھی لوگوں کو اراؤزل فیل ہو سکتا ہے. تو اس میں بھی لوگ پھر کنٹرول میکنزم میں جا سکتے ہیں کہ یار نہیں میں نے کنٹرول کرنا ہے، میں نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ سب چیزیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹروسو ورجز نان او سی ڈی سفرز کو بھی فیل ہو سکتے ہیں. صرف مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارا اس پہ ریئیکشن کیا ہے، ہماری اس کے اگینسٹ کمپلشنس کیا ہیں، اور ہمارے بلیفس اس کے بارے میں کیا ہیں. وہاں سے وہ چیز زیادہ پھر فیول ہوتی ہے. سو یہ کچھ چیزیں ہیں یاد رکھنے کے لیے انٹروسو ورجز کے بارے میں. اگین کوئی سوال ہے، کوئی کامنٹ ہے، مجھے بتائیے گا. اگر کوئی اور ٹاپک کور کروانا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں. شکریہ.